آج سینٹ آف پاکستان کے اجلاس میں بلوچستان میں جو کل دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس پر بحث ہوئی، لیکن آج قومی اسمبلی جو کہ ایوان زیریں کہلایا جاتا ہے اور جہاں پہ کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ آتے ہیں، وہاں پر بحث نہیں ہو سکی بلوچستان کے معاملے پہ۔ اور کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خیال یہ کیا جا رہا تھا، امکان تھا، امید تھی کہ آج جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں بلوچستان پہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہوگی اور شاید کوئی قرارداد بھی منظور ہو، کیونکہ جو ظلم ہوا خاص طور پہ موسیٰ خیل میں، جہاں پہ کہ بے گناہ افراد کو ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیا گیا اور نہتے ڈرائیور جو ہیں ان کو بسوں سے اتار کے قتل کیا گیا، اس پر آج قومی اسمبلی میں بحث بہت ضروری تھی، لیکن بحث نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی کے دو معزز ارکان، جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو مشیر ہیں وزارت قانون و انصاف کے اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور جناب عامر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور چیف وپ ہیں اپنی پارٹی کے قومی اسمبلی میں۔ عقیل ملک صاحب، جو موسیٰ خیل میں جو ہوا اور اس کے علاوہ بھی جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہوا، اس کی بڑی مذمت کی جا رہی ہے، لوگ بڑے دکھی ہیں کہ نہتے بے گناہ لوگ جو ہیں ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو قتل کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں آج اس پہ بحث ہی نہیں ہوئی۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ اتنا ایک دل خراش واقعہ ہے، یقین جانے کہ اس میں خواہ وہ پنجابی ہو، خواہ پشتون ہو، خواہ بلوچی ہو، خواہ وہ سندھی ہو، کوئی بھی ہو، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم پاکستانی ہیں، اور کسی ایک پاکستانی کو اگر اس طرح نہتا اور بغیر کسی وجہ کے دہشت گردوں کی طرف سے اگر اس طرح کیا جائے تو اس کی انتہا کی مذمت کی جائے۔ اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ قومی اسمبلی میں کل تو اس پہ تھوڑی بہت بحث ہوئی، لیکن آج اس میں سیر حاصل بحث ہونی چاہیے تھی اور اس میں ایک مذمتی قرارداد بھی پیش ہونا تھی، لیکن کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا اپوزیشن کی طرف سے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ ایڈجرنمنٹ ہو گئی، اور اب اگلا جو جمعے والے دن ہے اس میں ہے، لیکن اس کو ایڈجرن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج ایڈجرن ہو گیا۔ تو عامر ڈوگر صاحب، جس دوست نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اس کا تعلق آپ کی پارٹی سے تھا، تو کیوں آپ نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا؟ ہو سکتا ہے اور لوگ آ جاتے، آج تو اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی نا اس معاملے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو بلوچستان میں کل واقعہ ہوا موسیٰ خیل میں، یہ انتہائی مذمت اور بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور پورا پاکستان، ہر طبقہ فکر کے لوگ اس کے اوپر رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں۔ میر صاحب، ہمارا کیونکہ ملتان سے تعلق ہے، جنوبی پنجاب کا بلوچستان سے، کوئٹہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے اپنے ملتان ضلع کے 3 نوجوان اس میں شہید ہوئے، لیا کے شہید ہوئے، خانے وال کے شہید ہوئے، کیونکہ آنا جانا، لیبر، کاروبار ہمارا ان کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری آرم فورسز جتنا 20 سال سے جنگ میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو حالیہ ایک لہر آئی ہے، وہ رحیم یار خان کا کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہو یا بلوچستان میں 3-4 جگہوں پر اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے، اس پر کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم اپنے فوج پر، اپنی فورسز پر اعتماد ہے کہ وہ لیکن رسپانس دیں گے۔ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے تو کوئٹہ میں یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، تو ایک ایس ایچ او کے ذریعے بھی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، پہلی میں قومی اسمبلی والی بات کروں گا، پھر دوسری اس طرف آپ کے سوال کا جواب دوں۔ قومی اسمبلی میں آج صبح جب سیشن سٹارٹ ہوا، ہمارے ممبران پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہتے تھے، بلوچستان کے ایشو پر بھی اور کچھ اور ایشوز پر بھی۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی، ان کو کہا کہ آپ ہمیں پہلے فلور دے دیں، اور یہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، یہ ساتھ چلتا رہے گا، کوئی اتنی آج امپورٹنٹ لیجسلیشن نہیں تھی۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب نہ مانے، اس کے بعد 2 دفعہ ان کے پاس گئے، ان کو سمجھایا بتایا، لیکن ممبر نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اور جب کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ 10 منٹ کا، 20 منٹ کا، 30 منٹ کا وقفہ لے کر، بریک لے کر، اور پھر ہاؤس ان آرڈر کرواتی ہے، اور پھر کورم پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن حکومت کو خود جلدی تھی بھاگنے کی، اور جیسے ہی کاؤنٹنگ ہوئی تو 13 ممبرز شارٹ تھے، اور انہوں ڈپٹی اسپیکرز نے فوراً سیشن ایڈجرن کر دیا جمعے والے دن کے لیے۔ اب کل اور پرسوں 2 دن ہمارے پاس کوئی کام نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور 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 اس کے اوپر آپ یہ جانتے ہیں کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں اس سارے سیشن پہ اور اس سارے معاملے پر. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ ہاں اگر ول ہو تو پھر تو یہ معاملہ ایک ایس ایچ او کا ہی ہے. کرائم کو بیسک کنٹرول تو ایس ایچ او نہیں کرنا اگر ول ہو. اگر ول نہیں ہے تو جتنے مرضی آپ آپریشن کر لیں, جتنی مرضی فورسز کو اکٹھا کر لیں, تو پھر کہیں نہ کہیں سے سراغ باقی رہ جاتا ہے جس کا الٹیمیٹلی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. وہاں جو اس سوسائٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور وہ جو پوری طرح پینیٹریٹ کر گئے, وہاں کی عوام, سوسائٹی کے لوگ, وہ دیہات کے شہر کے, ان کو بھی ساتھ فورسز کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا تاکہ اس معاملے کو جڑ سے ختم کر دیا جائے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, لاہور میں, ملتان میں جی کوئٹہ کیفے, کوئٹہ چائے ہوٹل, کوئٹہ کے نام سے بہت سے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ بڑے آرام سے, بڑے سکون سے کاروبار کرتے ہیں. جی. لیکن یہ جو کل موسیٰ خیل میں جن لوگوں کو شہید کیا گیا, میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں ان کا تعلق کن کن علاقوں سے تھا. یہ ٹوٹل 22-23 افراد تھے. 4 کا تعلق لیا سے تھا, 3 ملتان سے تھے, 3 شیخوپورہ, 2 وہاڑی, 2 خانیوال, 1 شجاع آباد, 1 فیصل آباد, 1 مظفر گڑھ, 1 سرگودا, 1 لاہور, اور 1 کا تعلق لورالائی بلوچستان اور 1 کا تعلق دکی بلوچستان سے تھا. تو یہ صرف اس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ شہید نہیں ہوئے, زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا اور 2 جو ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے بھی تھا اور وہ پشتون تھے. میرا آپ سے سوال یہ ہے عقیل ملک صاحب کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بہت سے ارکان ہیں, کل بھی اجلاس میں موجود تھے, تو انہوں نے بھی آج ضروری نہیں سمجھا کہ اس پہ بلوچستان پہ کوئی بات ہونی چاہیے, کوئی گفتگو ہونی چاہیے؟ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بولا آج. دیکھیں بالکل آپ نے رائٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کم از کم بلوچستان سے جو ممبرز ہیں ان کی ویسے تو ذمہ داری تمام تر پاکستانیوں کی ہے اور تمام تر ایم این ایز جو ہیں جہاں جہاں سے ان کا تعلق ہے, خواہ وہ کسی صوبے سے بھی ہوں, ان کی ذمہ داری ہے. لیکن شاید کیونکہ یہ بلوچستان میں افسوسناک واقعہ ہوا تو ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ اس پہ یہ بات کی جاتی اور اس کو ایک ہائی لائٹ کیا جاتا. میں اس کی کوئی وضاحت آپ کو پیش نہیں کر سکتا کہ کیوں انہوں نے بات نہیں کی, خواہ وہ اپوزیشن بینچز سے ہوں یا ٹریجری بینچز سے ہوں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک چیز میں اپریشیٹ ضرور کروں گا ان کے ایک ممبر کی. کل اس نے بات کی, اس نے لیا سے جو 4 کے 4 جو شہید تھے ان کا وہ ذکر اس نے کیا اور نام بھی لیے, تو میرے خیال سے بہتر ہوتا. ویسے تو یہ سارے کے سارے پاکستانی تھے بالکل, لیکن اب نفرتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ شناختی کارڈ دے کے پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لیکن جو میں نے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کے بیان کا ذکر کیا, ذرا وہ سن لیں کیا ہے. جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بالکل کیا ہے, چھپ کے کیا ہے نا, سامنے آتے مقابلہ کرتے, کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سول آرم فورسز بھی جانتی ہیں, ہماری آرم فورسز بھی جانتی ہیں, ہماری پولیس بھی جانتی ہے, اور ان کا بندوبست ہوگا. بندوبست ضرور ہونا چاہیے, لیکن کیا ایک ایس ایچ او بندوبست کر سکتا ہے ان کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس پیمانے پہ یہ تمام تر اس چیز کو کیا گیا اور جس طرح بی ایل اے اور بی ایل ایف اور دیگر خارجی کہہ لیں, اس کو فساد کہہ لیں, یہ دہشت گرد کہہ لیں, جو نام اس کو دے دیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا ایک ایس ایچ او, میں اس پہ ایکسیپشن لوں گا. یہ اس پہ آپریشن ہونا ضروری ہے, یہ آپریشن کلین اپ ہونا ضروری ہے. جس طرح ہم نے اپنے پچھلے ادوار میں, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے خود وہ تمام تر چیزیں دیکھی, رپورٹنگ بھی کی اس کے اوپر, آپ نے ضرب عض کو دیکھا, آپ نے رد الفساد کو دیکھا. اب عزم استحکام پہ میرے خیال سے اس میں کائنیٹک ایلیمنٹ ضرور ہمیں ڈالنا چاہیے, اور جو میرے خیال سے وقت کی ضرورت ہے اس آپریشن کلین اپ کو جو ہے فی الفور ہمیں پورے ملک میں, خواہ وہ کے پی ہو, خواہ وہ پنجاب ہو, خواہ وہ بلوچستان ہو یا کوئی بھی پاکستان کا ایریا ہو, اس ناسور سے ہمیں جان چھڑانی ہے اور اس کو ایک گرینڈ آپریشن ہمیں کرنا پڑے گا. گرینڈ آپریشن صرف ایس ایچ او نہیں کر سکتا, وہ سب کو مل کے کرنا. بالکل, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل, میں اپنے بھائی کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دہشت گردی کا معاملہ تو سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, وہ پنجابی ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, یا بلوچ یا کسی بھی صوبے سے تعلق رکھنے والا ہے, پٹھان ہے. اس کے لیے ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر, اور ماضی میں ہم نے کتنے آپریشن کیے, لیکن افسوس یہ کہ اس آپریشن کے وقتی طور پر تو خاطر خواہ رزلٹ نکلتے تھے, لیکن وہ گراس روٹس لیول پہ کہیں نہ کہیں ان کی جڑیں رہ جاتی تھیں.